ہیلو باسل، اسپیکر سے آتی آواز پر دران ایک دم سے چوکنا ہوا۔ جی، کیلیفورنیا کنگ ہسپتال پہنچے فوراً۔ کیا ہوا؟ دران نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں پھر سے پوچھا۔ نگاہیں گھوم کے دیوار پہ لگی گھڑی پہ گئیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ آپ ہسپتال پہنچے، وہاں آ کے سب پتہ چل جائے گا۔ اس عجیب و غریب اطلاع کے بعد فون کھٹاک سے بند ہوا۔ دران نے حیرت سے پہلے فون اور پھر اپنی دائیں طرف لیٹی جویریہ کو دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہیں امریکہ واپس آئے 3 دن ہو چکے تھے اور اس وقت وہ درانگ ولاز میں اپنے کمرے کے بیڈ پہ موجود تھا۔ دران نے موبائل کو واپس بیڈ کے اطراف میں لگی میز پہ رکھا اور آہستگی سے کمفرٹر کو خود پہ سے ہٹاتا بیڈ پر سے اٹھا۔ دران جیسی بیڈ سے نیچے اترا، جویریہ نے کسل مندی سے آنکھیں کھولیں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر لیٹی تھی۔ ابھی پوری طرح نیند نہیں آئی تھی کہ دران کے اس طرح اٹھنے پہ آنکھ فوراً کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے یہ احساس بھی ہوا کہ کچھ دیر پہلے وہ کسی کے ساتھ فون پر بھی بات کر رہا تھا۔ دران، کیا ہوا؟ وہ بیڈ پہ سے اتر کے پلٹا ہی تھا جب جویریہ کی نیند سے بوجھل آواز عقب سے ابھری۔ قدم ایک پل کے لیے تھمے۔ ضروری کام ہے، مختصر جواب دیا۔ وہ دران کے جواب پہ حیرت سے بھویں سکیڑ گئی۔ اتنی صبح؟ دران اب ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کسل مندی سے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتی اٹھ بیٹھی۔ دران کے واپس آنے تک وہ یوں ہی پریشان حال اور متجسس بیٹھی تھی۔ وہ سیاہ گرم کوٹ اور جاگرز میں ملبوس واپس آیا تھا۔ اس کی تیاری سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کہیں دور جا رہا ہے، اور چہرے پہ طاری سنجیدگی جویریہ کو اور پریشان کر رہی تھی۔ مشن کے ختم ہونے پہ وہ پوری طرح مطمئن تھا، لیکن اچانک یوں اسے بلوا لینے کا مقصد اسے پریشان کر رہا تھا۔ دران کے بیڈ کے قریب آنے پہ وہ پھر متجسس لہجے میں گویا ہوئی۔ دران، آپ نے بتایا نہیں اتنی صبح کیا ضروری کام ہو سکتا ہے؟ اس کے سوال پہ دران نے ایک آئی برو چڑھائے سامنے دیکھا۔ وہ متجسس اس کی طرف جواب کے لیے منتظر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ضروری اور ارجنٹ کام وقت دیکھ کر تو نہیں آتے۔ دران نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر سے موبائل کو اٹھا کے جیب میں رکھتے ہوئے بہت مصروف اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ کہتی، وہ پھر سے بول اٹھا۔ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دینے کا مقصد یہی تھا کہ تم مجھے ٹپیکل بیویوں کی طرح تنگ نہیں کرو گی۔ دران کے جواب اور سپاٹ لہجے پر وہ ایک دم سے چپ ہوئی، جبکہ وہ عجلت میں کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ روئی کے گالے کی طرح نرم نازک جلد والا 1 سالہ دران صوفے پہ کمبل میں لپٹا لیٹا تھا۔ اس کے بالکل پاس بیٹھا نفس اس کے منہ سے دودھ کی بوتل لگائے ہوئے تھا۔ وہ اسفند کا واحد قریبی دوست تھا، اور یہ کمرہ اسی کے کوارٹر کا تھا جہاں اس وقت وہ 1 سالہ دران اور اسفند موجود تھے۔ کچھ فاصلے پہ کھڑا اسفند فون کا ریسیور کان سے لگائے پریشان حال کھڑا تھا، جہاں پچھلے 2 دن سے وہ دران کو رکھے ہوئے تھا۔ مارٹن نے دران کو پاکستان بھیجا تھا۔ وہ دران کے یوں اچانک پاکستان آنے پر کنز کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کنز کسی بھی صورت دران کو یوں ہمیشہ کے لیے اور تعلق ختم کر کے اس کے پاس نہیں بھیج سکتی۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد دستگیر بیگم نے اسے پھر امریکہ واپس جانے نہیں دیا تھا۔ وہ نوین کی موت سے گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے 1 سال بعد ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنی زندگی اور کاروبار سیٹ کرنے میں ایسا الجھا کہ کنز کی طرف سے غافل ہو گیا، اور اب یوں اچانک دران کے پاکستان آنے اور کنز کی حالت کے بارے میں سن کر وہ بمشکل مارٹن سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مارٹن نے کسی آدمی کے ہاتھ دران کو پاکستان بھیجا تھا، جس کے ساتھ کنز کے دستخط شدہ کچھ کاغذات تھے، اور اس کی چند تصاویر تھیں جن میں وہ کسی ہسپتال کے بیڈ پر بیمار حالت میں موجود تھی۔ کاغذات میں صاف درج تھا کہ وہ دران کو اپنی مرضی سے اسفند کے حوالے کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود اب اسے پالنا نہیں چاہتی۔ مجھے کنز سے بات کرنی ہے، آپ میری اس سے بات تو کروا سکتے ہیں۔ فون ریسیور کو کان سے لگائے وہ مضطرب لہجے میں گویا ہوا۔ دوسری طرف مارٹن خاموش ہو گیا۔ اس کا دران پر یہ احسان اسی پر بھاری پڑ رہا تھا۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ کوئی جواب تو دیں۔ وہ بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ دران کو تم تک پہنچا دینے کا مطلب یہی ہے کہ
وہ اب اس کو مزید سنبھال نہیں سکتی۔ آپ کم از کم مجھے اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے کس ہاسپٹل میں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اتنا احسان بہت ہے کہ تمہارا بچہ تم تک پہنچ گیا ہے، اب تم مجھ سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا، مارٹن نے سپاٹ لہجے میں کہا اور فون بند ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، اسفند نے بے چینی سے ریسیور میں کہتے ہوئے فون کے بٹن پہ ہاتھ مارا، لیکن سب بیکار تھا، فون بند ہو چکا تھا۔ اسفند نے فون واپس رکھا اور مایوس صورت بنائے واپس پلٹا۔ ریاض نے دران کے منہ کو لگائی دودھ کی بوتل ایک طرف رکھی اور سوالیہ نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھا۔ دران لامبی پلکیں پھولے ہوئے نرم گالوں پر گرائے گہری نیند میں تھا۔ فون کاٹ دیا اس بدتمیز انسان نے، کم از کم میری کنز سے بات تو کروا سکتا تھا، اسفند نے دلگیر لہجے میں کہتے ہوئے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑا۔ وہ یوں دران کو لے کر بے حد پریشان تھا۔ دران کی آمد نے اس کی متوازن رفتار میں چلتی زندگی میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ گھر میں عصمت کی طلاق کو لے کر پہلے ہی بہت پریشانی چل رہی تھی، اور اب دران کی ایسے آمد۔ وہ بالوں کو ہاتھوں میں تھامے مضطرب کھڑا تھا۔ ریاض نے اسے بغور دیکھا اور پھر سیدھا ہوا۔ تم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ اگر اسے گھر نہیں لے جا سکتے ہو تو یتیم خانے۔ بیٹا ہے میرا، اسفند نے دانت پیس کے غصے میں بات کاٹی۔ ریاض نے گہری سانس خارج کی۔ ہاں تو بیٹا ہے تو پھر لے جاؤ اسے گھر، سب کو سچ بتا دو۔ سب کو سچ بتا دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اسفند نے پیشانی پر پریشانی کی لکیریں ڈالے اس کی طرف دیکھا اور پھر نرم سی نگاہ دران پہ ڈالی۔ اس کا چہرہ اتنا معصوم تھا کہ اسے دیکھتے ہی پیار آ جائے۔ وہ شکل و صورت میں زیادہ تر کنز پہ تھا۔ تم میرے گھر والوں کو نہیں جانتے، روبی مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن وہ ایک ضدی عورت ہے اور مجھے کسی صورت بھی نہ بانٹنے والی عورت ہے۔ میری بہنیں میری والدہ محترمہ پر گئی ہیں جو کسی بھی صورت میرے اس طرح دوسری عورت سے اولاد کو پالنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ وہ لوگ اس معصوم جان کا کیا کریں گے تم نہیں جانتے۔ اسفند کے کھوئے سے لہجے میں صاف پریشانی جھلک رہی تھی۔ ریاض نے بھویں اچکائیں۔ پھر کیا کرو گے؟ یہ بہت چھوٹا ہے، اسے ماں یا کسی عورت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تم اسے کیسے اکیلے سنبھالو گے؟ ریاض نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ خود بھی غیر شادی شدہ تھا اور ان 2 دنوں میں دران کو سنبھالنے میں اس کی بس ہو چکی تھی۔ میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا اس کو، یہ کنز کی امانت ہے میرے پاس، مجھے یقین ہے وہ ایک دن ضرور اسے واپس لینے آئے گی، میں اپنے گھر والوں کو لالچ دوں گا، اسفند نے آہستگی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ لالچ؟ کیسا لالچ؟ میں سب کو کہوں گا کہ یہ نوین بھائی کا بیٹا ہے اور اگر ہم اسے پال پوس کر بڑا کریں گے تو نوین بھائی کی تمام جائیداد گھر میں ہی رہ جائے گی۔ ویسے یہ ایک طرح سے سچ ہی ہے، میں نے کنز کو ڈیورس دے دی تھی اور اب اسے نوین بھائی ہی گود لینے والے تھے۔ اسفند نے ہنوز جھکے سر کے ساتھ اپنے اگلے لاہے عمل سے اسے آگاہ کیا۔ وہ جانتا تھا دران کو گھر میں رکھنے کا بس یہی ایک حل ہے۔ وہ پرسوچ نگاہیں دران کے چہرے پہ جمائے بیٹھا تھا اور ریاض اس کی بات کی تائید میں آہستگی سے سر ہلا رہا تھا۔ سرخ نارنجی لالی ڈوبتے سورج کے گرد آسمان کو رنگ رہی تھی اور شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ بیورلی ہلز میں اترنے والی یہ شام بہت عجیب تھی، عجیب زندگی کے عجیب بدلتے رخ۔ ہر آنے والا دن ایک نیا انکشاف کر رہا تھا۔ اس کی زندگی کے الجھے باب برسوں بعد سلجھنے کے لیے اوراق پلٹنے لگے تھے۔ درانگ ولاس کے وسیع گیٹ سے داخل ہوتی سیاہ کار کی فرنٹ نشست پر وہ سنجیدہ چہرہ لیے براجمان تھا۔ دران ملک عرف درانگ یا پھر باسل، یہ اس کی زندگی تھی، ان گنت گتھیوں میں الجھی، نہ سمجھ میں آنے والی۔ وہ ہسپتال پہنچا تو اس سے لپٹ جانے والا شخص وہ تھا جس کے نام کی جھوٹی شناخت لیے وہ اپنی اصلی شناخت کی کھوج میں بھٹکتا رہا۔ وہ نوین ملک تھا جس کا نام اس نے ہمیشہ اپنی ولدیت کے خانے میں دیکھا تھا۔ شیون کی خفیہ جیل میں سے آزاد ہونے والے مغوی میں ایک ایسا شخص تھا جس کے شجرہ نسب نے پوری NF ایجنسی کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ نوین ملک ان کے ہونہار ایجنٹ
باسل کا باپ تھا، جو پچھلے 27 سال سے شیون کی جیل کا قیدی تھا۔ اس کا شمار ان موویوں میں ہوتا تھا جو ان کے مافیا سے بغاوت کرتے ہیں اور اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، یا ان کی کوئی معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں۔ نوین کو 20ویں صدی میں ہونے والے اس بلاسٹ میں مار دینے کا صرف ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ نوین کے کپڑے پہنا کر کسی اور مسخ چہرے والی لاش کو بلاسٹ کی آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تک کو بدل دیا گیا تھا۔ شیون کی جیل پر آپریشن کے بعد نوین کی حالت بہت ابتر تھی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ چکی تھیں۔ ہفتوں زیر علاج رہنے کے بعد جب اس کا بیان لیا گیا تو اس کی کہانی، شناخت اور حقیقت نے سب کو دنگ کر دیا، اور آج تمام ضروری کارروائی کے بعد اسے دران کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ گاڑی درانگ ولاس کے پورچ میں آ کے رکی تو گارڈ نے فوراً دران کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ سیاہ کوٹ میں ملبوس سنجیدہ چہرے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ ملازم ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر تھے۔ ان کو ویل چیئر پر اندر لے کر آؤ۔ دران نے پاس کھڑے ملازم کو کار کی پچھلی نشست پہ حیرت زدہ بیٹھے نوین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا اور خود قدم لاؤنج کی طرف بڑھا دیے۔ وہ کار میں بالکل خاموش رہا تھا۔ نوین اسے غور سے دیکھتا رہا مگر کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہر چیز کو، ہر جگہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کوئی مردہ 30 سال بعد زندہ ہو کر لوٹ آئے اور بدلی دنیا کو دیکھ کے دنگ رہ جائے۔ لاؤنج میں دران پہلے سے ہی اسفند، روبی، برہان اور سبرینا کو اکٹھا ہونے کا پیغام بھیج چکا تھا۔ دران کے پیچھے ہی لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھے بوڑھے شخص کو دیکھ کر اسفند اور روبی کی آنکھیں کچھ پل کے لیے چندی ہوئیں اور پھر پھیل گئیں۔ نوین ڈبڈبائی نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوین بھائی؟ کچھ ساکن پلوں کے بعد اسفند کی حیرت زدہ آواز ابھری۔ نوین نے جھری زدہ آنکھوں میں آنسو بھر کے سر کو اسبات میں ہلایا۔ دران، یہ کیسے؟ یہ تو نوین بھائی ہیں۔ آپ زندہ ہیں؟ اسفند خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثر لیے آگے بڑھا اور پھر نوین کی ویل چیئر کے سامنے اس کے گھٹنے تھامے بیٹھ گیا۔ نوین نے نقاہت سے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور اسفند کے گال پہ رکھ دیے۔ اسفند کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور نوین کی آنکھوں میں کتنے ہی سوال تھے جن کو پوچھنے کے لیے وہ بے تاب تھا۔ ہاں، زندہ ہوں، اور پچھلے 30 سال ایک دوزخ میں اپنے گناہوں کی پاداش میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ نوین بھائی، وہ بلاسٹ میں ملنے والی لاش میری نہیں تھی۔ مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا اور پھر اپنی جیل میں بند کر دیا۔ نوین کی آواز میں لغزش اس کے سالوں کی اذیت کی غمازی تھی۔ وہاں موجود باقی نفوس حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نوین ملک کا نام تو برہان اور سبرینا نے بھی سن رکھا تھا، لیکن اس وقت وہ اسفند سے کیا بات کر رہے تھے یہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسفی، کنز کہاں ہے؟ اور یہ میرا بیٹا ہے نا؟ نوین نے کانپتی آواز میں پوچھا اور بوڑھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ دران کی طرف دیکھا۔ حیرت اور بے یقینی ختم ہوئی اور اسفند کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ اسے ہسپتال سے یہاں تک لے کر آنے والا یہ لڑکا یقیناً وہی بچہ تھا جسے وہ اپنا نام دینے والا تھا۔ جی بھائی، یہ آپ کا بیٹا ہے، دران نام ہے اس کا۔ اسفند نے پرجوش انداز میں نوین کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ آنکھیں نم تھیں، لہجے میں بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی۔ دران نے اسفند کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کیا وہ نوین ملک کا بیٹا ہے؟ تو وہ اسفند ملک کا بیٹا کیسے تھا؟ ریاض اور اسفند کی وہ گفتگو، وہ سب کیا تھا؟ دران کے ذہن کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ پاکستان میں جب وہ نوین کی تمام جائیداد کے کاغذات کی خاطر تگ و دو کر رہا تھا، اسی دوران اس نے اسفند اور اس کے پرانے دوست ریاض کی گفتگو سنی تھی، جس سے اسے یہ بات پتہ چلی کہ وہ نوین کی نہیں بلکہ کنز اور اسفند کی اولاد ہے۔ لیکن آج نوین ملک اسے اپنا بیٹا کیوں کر کہہ رہا تھا؟ کیا وہ بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کا نہیں، اسفند کا بیٹا ہے؟ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ نوین کا بیٹا نہیں تھا،
یہ بات تو یاور چاچو کو بھی ریاض کے ذریعے ہی پتہ چلی تھی، لیکن بعد میں اسے بھی ان دونوں کی گفتگو سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اسفند کا بیٹا ہے، اور ایسا بیٹا ہے جسے اسفند سب سے چھپائے ہوئے ہے۔ کنز جیسا ہے بالکل۔ میرے پاس آؤ بیٹے۔ نوین نے لب بھینچ کے بمشکل آنسو روکے اور ہاتھ کے اشارے سے دران کو اپنی طرف بلایا۔ مجھے تو آپ جیسا بھی لگتا ہے، اسفند نے آنسو صاف کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ دران ٹرانس کی حالت میں چلتا ہوا ان تک آیا اور اسی طرح نوین کی طرف جھک گیا، جس نے جھپٹ کے اسے سینے سے لگایا۔ وہ دران کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دران کا ماتھا، گال، ہاتھ چوم رہا تھا۔ دران بس ساکن سانسوں کے ساتھ ان کے جھری زدہ چہرے پہ موجود شفقت اور محبت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شفقت تھی، یہ وہ لمس تھا جس کے لیے وہ برسوں ترسا تھا۔ نوین اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سیدھا ہوا اور پھر سے اسفند کی طرف دیکھا۔ اسفی، کنزی کہاں ہے؟ اس کی لغزش زدہ آواز میں بےتابی نمایاں تھی۔ وہ کنز کی تلاش میں نگاہیں ارد گرد گھما رہا تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اسفند 30 سال سے یہیں امریکہ میں ہی تھا اور کنز بھی یہیں اس کے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ کنز، اسفند کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار وہ نوین سے نگاہیں چرا گیا۔ نوین کا زرد پڑتا چہرہ اور ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بڑھنے لگی۔ وہ بے یقینی سے اسفند کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ دران کی آواز پہ دونوں نے بے ساختہ دران کی طرف دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا سب؟ کیا ہسپتال کا سارا عملہ سو رہا تھا؟ مارٹن غصے میں چلایا تو سامنے کھڑے ڈاکٹر نے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور پریشانی کی لکیریں ماتھے پہ گہری ہو رہی تھیں۔ کنز کل رات ہسپتال سے بھاگ گئی تھی۔ مارٹن ہر رات ڈاکٹر کو پیسے دے کر کنز کو بے ہوشی کا انجیکشن لگواتا تھا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اور وہ یہ سب اس کے ساتھ پچھلے 5 ماہ سے کرتا آ رہا تھا۔ پہل تو اس نے بہت کوشش کی کہ کنز اس سے محبت کرنے لگے، لیکن وہ ہر وقت دران اور نوین کے غم میں روتی رہتی تھی۔ وہ اب اس کی محبت پانے کی جد و جہد میں تھک چکا تھا۔ وہ کنز سے کبھی بے خبر نہیں تھا۔ نوین کی موت اور پھر اس کا ایک بچے کے ساتھ اکیلے رہنا اس سے کچھ بھی مخفی نہیں تھا۔ نوین کی یاد میں جب کنز شراب خانے میں جاتی تو وہ وہاں بھی چھپ کے اسے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کنز کو نشے پہ لگانے والا کوئی اور نہیں، وہ تھا، اور وہ آخر کار کنز کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ جس نے ہر بار اسے ٹھکرایا، اس کی بے تحاشا دولت کے باوجود نوین جیسے شخص کا انتخاب کیا۔ آج وہ ہر طرح سے اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اب بھی کنز سے اپنا بھیانک روپ چھپا کے رکھتا تھا۔ رات کو اسے نشہ آور انجیکشن دینے کے بعد وہ خود ڈاکٹر کے کوٹ میں اس کے کمرے میں آ جاتا تھا۔ کل رات بھی وہ ڈاکٹر کو پیسے دینے کے بعد جب اس کے کمرے میں آیا تو کنز ہوش میں تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان تو نہیں سکی، لیکن چیخنے لگی۔ اس کے چلانے پہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور آج ہسپتال آنے پہ پتہ چلا کہ وہ کل رات ہی یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اب ڈاکٹر سے اسی بات کی تفتیش کر رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے سر، کل رات ان کی حالت تو آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ صحیح سے بے ہوش نہیں ہوئی تھیں۔ آپ کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد وہ کمرے سے غائب ہو گئیں اور اپنی جگہ بے ہوش نرس کو لٹا گئیں۔ ڈاکٹر اسے ساری کارروائی سے آگاہ کر رہا تھا اور وہ پیشانی پہ ہاتھ مسلتا پریشان کھال کھڑا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی تلاش کرنے کی۔ دراصل وہ اپنا انجیکشن نرس کو لگا کر ان کا لباس تبدیل کر کے یہاں سے نکل گئی۔ بہت بہت برا ہوا۔ کنز، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ آخر کیسے رہ لوگی ایسے؟ وہ دانت پیستے ہوئے خود سے سرگوشی کر رہا تھا۔ کنز کو وہ نشے کا اتنا عادی کر چکا تھا کہ اس کا نشے کے بنا رہنا ناممکن تھا۔ وہ نشے میں بھی خود سے غافل نہیں تھی کہ خود کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور تبدیلیوں کو پہچان نہ سکتی۔ وہ حمل سے تھی، لیکن یہاں ہسپتال میں اس حالت میں اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ یہی حالت اسے پریشان کرنے لگی تھی، اور اس رات اس نے
رات کو لگنے والا انجیکشن کو خود کو لگنے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ زبردستی نرس کو لگا دیا تھا اور اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ رات کو جب مارٹن ڈاکٹر کا روپ دھار کے اس کے کمرے میں آیا تو اس پر ساری حقیقت کھل گئی۔ اس کے چلانے پہ بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ مارٹن کے بھاگنے کے بعد وہ وہاں نہیں رکی تھی۔ نرس کو اپنی جگہ لٹا کر وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ نیلے شفاف آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے تھی۔ بھوری بے جان آنکھیں آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک کتار میں لگے درختوں سے آگے شفاف پانی کی جھیل تھی اور جھیل کے سامنے لگے لکڑی کے ایک بینچ پہ وہ بیٹھی تھی، سفید میکسی کے اوپر سفید گرم شال کو کندھوں پہ ڈالے، گود میں کتاب دھرے جس پر انگریزی زبان میں لکھے سنہری حروف دی ہولی قرآن سیاہ جلد پر واضح تھے۔ اس کا سفید گداز ہلکی جھریوں والا ایک ہاتھ کتاب پہ دھرا تھا۔ وہ کنز پارکر تھی، ایک طویل تکلیف دہ عمر گزارنے والی عورت۔ نہ جانے کتنی ہی بار اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اپنی ہی بیٹی کا گلا دبا دینے کی کوشش کی، لیکن زندگی پتہ نہیں کیوں اس سے بیزار نہیں ہوتی تھی جیسے وہ زندگی سے بیزار تھی۔ اس رات جب وہ ہسپتال سے بھاگی وہ کچھ نہیں جانتی تھی وہ اب کہاں جائے گی۔ دنیا سے بھروسہ جیسے اٹھ گیا تھا۔ وہ چھپتی چھپاتی ایک انجان شہر میں آ گئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹے سے کیفے میں ملازمت کے بعد اس نے کرائے پہ ایک گھر لیا۔ معمولی تنخواہ پر بمشکل وہ اپنے کھانے اور نشے کو پورا کرتی تھی۔ اور پھر جیسیکا اس دنیا میں آ گئی۔ اس کے آنے کے بعد وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی۔ نہ اس بچی کو پھینک سکتی تھی، نہ اسے پیار کر سکتی تھی۔ وہ روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ اسی طرح سال گزرتے گئے۔ جیسیکا اور اس کا نشہ ایک ساتھ بڑے ہوتے گئے۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ایک دن اچانک جیسیکا نے اسے ایک بہت بڑے ہسپتال میں بھیج دیا۔ یہاں آ کر سب بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آنے لگی، لیکن وہ اندر سے پرسکون نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس کا علاج ہوا وہ خود کو سنبھالنے لگی اور سکون کی تلاش میں مختلف کتابیں پڑھنے لگی۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب نے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ جب بھی اسے پڑھتی تھی روح پہ لگے زخم بھرنے لگتے تھے۔ وہ اب ویسی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اب اللہ کے سوا کسی سے بات نہیں کرتی تھی، خاموش رہتی تھی اور آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ جیسیکا کے لیے بھی اس کے دل سے نفرت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے آنے پہ وہ خاموش رہتی تھی۔ اب تو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، وہ بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ کنزی، عقب سے آتی آواز پہ اس کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یہ آواز، وہ کیسے اس آواز کو بھول سکتی تھی؟ وہ حیرت سے پلٹی اور سامنے کے منظر کو دیکھ کے ششدر رہ گئی۔ ویل چیئر پہ بیٹھا شخص نوین تھا۔ اس کے پیچھے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا جس کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ کنزی، نوین نے کانپتی آواز میں پھر سے پکارا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے مجسم کھڑی تھی۔ کیا وہ مر چکی ہے؟ اور جیسے اللہ نے اس کتاب میں فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک جنت ہے، کیا وہ جنت میں ہے؟ لیکن وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ بے یقینی تھی، عقل دنگ تھی، جسم کے رونگٹے کھڑے تھے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ تھی، چشمے میں بوڑھی ہوتی آنکھیں پلک نہیں جھپک رہی تھیں۔ کیا ویل چیئر پہ بیٹھا شخص اس کا نوین تھا اور اس کے پیچھے کھڑا لڑکا اس کا بیٹا تھا؟ وہ کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھی اور بے اختیار ویل چیئر کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے نوین کے چہرے کو تھام لیا۔ وہ اس کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ آنکھیں ابھی بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، پتلیاں ساکن تھیں۔ ہاں، میں نوین ہوں، تمہارا نوین۔ نوین نے بے اختیار اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جیسے سالوں بعد محرک ہونے والے مجسمے کی طرح تڑپ کے نوین کے سینے سے جا لگی۔ عجیب لمحہ تھا، خواب جیسا، معجزے جیسا۔ برسوں سے بچھڑے وہ ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔
تو یہ وجہ تھی کہ وہ آج تک زندہ تھی۔ اللہ اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ آزمائش ختم کرتا ہے، وہ جب چاہے زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، سب اس کے کن کے اختیار میں ہے۔ کنز دران سے نہیں ملو گی؟ نوین کی سرگوشی پہ اس نے سر اوپر اٹھایا۔ ایک اور خوشی، ایک اور دھچکا۔ ہاں، نوین کے پیچھے کھڑا لڑکا اس کا بیٹا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے تڑپ کے اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دران کے پاس آتی، دران نے ویل چیئر کے ہتھوں کو چھوڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس پلٹ گیا۔ دران، 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 وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دور کھڑا اسفند جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا دران کے پیچھے لپکا۔ ایسے رونے سے کیا ہوگا؟ ریاض نے افسردہ آواز میں کہا۔ سامنے بیٹھا اسفند نم آنکھوں کو صاف کر رہا تھا۔ دران پہ ہوتے ظلم پر وہ اپنے احساسات صرف ریاض پہ ظاہر کرتا تھا۔ آج بھی وہ ان کے گھر کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ نہیں دیکھ سکتا اس پہ یہ ظلم۔ بیٹا ہے میرا خون۔ چھپ چھپ کے راتوں کو اس کو پیار کرتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور کسی کو شک نہ ہو جائے۔ تو سچ کیوں نہیں بتا دیتے سب کو؟ سچ بتا دوں گا جو تھوڑا بہت رحم اس پہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے۔ ایک طوفان آ جائے گا۔ میں رشتوں میں پھنس گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اب یاور اڑ گیا ہے کہ وہ روبی کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اسفند نے پیشانی پہ ہاتھ مسلتے ہوئے اپنی ساری الجھنیں بیان کی۔ باہر یاور بے دھیانی میں مہمان خانے کی طرف آ رہا تھا اور مہمان خانے سے آتی آواز پر قدم وہیں تھم گئے۔ اگر ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ نوین کا بیٹا نہیں ہے تو… دسمبر کی ٹھٹھرتی رات اور شکاگو کی سڑکوں پر جمی برف اسے اب ہر انسان اور اس کائنات کی ہر چیز بے حس لگتی تھی۔ خون خوار بھیڑیے، بے حس، بے رحم۔ کنز کانپتی ہوئی فون بوتھ میں داخل ہوئی۔ ریسیور کو کان سے لگاتے ہی ٹھک ٹھک سے بٹن دباتے ہوئے نمبر ملایا۔ کیلیفورنیا میں ہسپتال سے بھاگ آنے کے بعد شکاگو میں آج اسے تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ اس کا حمل اب 4 ماہ کا ہو چکا ہے اور اسے اس بچے کو دنیا میں لانا ہی پڑے گا، یہ سنتے ہی اس نے خود کو ختم کرنے کی پہلی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی۔ جس عورت نے اسے چلتی ٹرین کے آگے کودنے سے بچایا تھا وہ بھی اسی کی طرح اکیلی اور بے آسرا تھی۔ اسی کے توسط سے اسے ایک چھوٹے سے کیفے میں ملازمت مل گئی۔ رہائش کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے اور کچن پہ مشتمل ایک کوارٹر اسے مناسب کرائے پہ مل گیا تھا، لیکن اس کی پیشگی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مارٹن سے وہ اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ مارٹن کے علاوہ کیلیفورنیا میں اس کی واحد دوست ایلا ہی بچتی تھی۔ ایلا اس کی بہت پرانی دوست تھی۔ وہ ایک ساتھ بہت لمبے عرصے تک ایک جگہ ملازمت بھی کرتی رہی تھیں، لیکن پھر نوین سے شادی کے بعد وہ ایلا اور مارٹن دونوں سے ہی کم رابطے میں رہی تھی۔ ایلا کے ساتھ اس کی آخری ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی، جب وہ مارٹن کے ساتھ اس کی خبر گیری کرنے آئی تھی۔ ایلا کے گھر کے اوپر فون کی گھنٹی جا رہی تھی اور وہ اپنے کوٹ میں سمٹی اس کے فون اٹھانے کی منتظر تھی۔ ایلا کی آواز ریسیور سے ابھری۔ کنز نے جلدی سے خشک ہوتے لبوں کو آپس میں ملایا اور پھر منہ کھولا۔ سفید بھاپ منہ سے نکل کر فون بوتھ کے شیشے پہ چپک گئی۔ ایلا، کیسی ہو تم؟ میں کنز بات کر رہی ہوں۔ سرخ ہوتی ناک، سوزش زدہ آنکھیں اور زرد چہرہ۔ وہ اب کچھ سال پہلے والی کنز پار کر نہیں رہی تھی، ایک مرجھائے پھول کی طرح بے حال۔ کنز تم کہاں ہو؟ مارٹن! ایلا اس کی آواز سنتے ہی حیرت زدہ لہجے میں ایک ہی سانس میں تیزی سے گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بتاتی کہ مارٹن اسے تلاش کرتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، کنز نے سرعت سے اس کی بات کاٹ دی۔ ایلا پلیز مارٹن کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا۔ کنز کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہو۔ اس کے حیرت سے کیے گئے سوال پر وہ روتے ہوئے خود پہ کیے گئے ظلم کے بارے میں بتاتی چلی گئی کہ کیسے اسے علاج کے دھوکے میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور کیسے وہ ہسپتال سے بھاگ کے یہاں پہنچی ہے۔
اوہ، اسی لیے وہ کیفے میں بھی کتنی بار چکر لگا چکا ہے، میرے گھر بھی آ چکا ہے۔ ایلا، اسے میرے بارے میں کچھ مت بتانا اور نہ ہی اس سارے قصے کے بارے میں کچھ بتانا۔ وہ ڈاکٹر ضرور مارٹن کا دوست ہے اور مجھے شک ہے مارٹن اس سب میں شامل ہے۔ بس تم میری کچھ مدد کر دو۔ میں نے یہاں ایک گھر کرائے پہ لیا ہے جس کے لیے مجھے ابھی پیشگی کچھ رقم ادا کرنی ہے۔ تم مجھے پیسے بھیج دو، میری پہلی تنخواہ آتے ہی میں تمہیں یہ سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ بے چارگی سے التجا کر رہی تھی۔ بے بسی اس کے لہجے کی لغزش سے صاف ظاہر تھی۔ وہ لڑکی جسے نوین نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے دے رکھا تھا، شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، آج پیسے پیسے کی محتاج تھی۔ ایلا نے دکھ سے تھوک نگلا اور گہری سانس لی۔ تم فکر مت کرو، مجھے پتہ بتاؤ، میں تمہیں پیسے بھیجتی ہوں۔ شکریہ، اور یاد رکھنا مارٹن کو میرے بارے میں بالکل مت بتانا۔ ہاں، لیکن اگر اسفند نامی کوئی شخص کبھی مجھے ڈھونڈتا ہوا تم تک پہنچے تو اسے میرے بارے میں ضرور بتا دینا۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ اسفند کبھی اسے تلاش کرتا ہوا ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، مجھے پتہ لکھواؤ۔ ہاں لکھو۔ برف سے ڈھلکتے فون بوتھ میں وہ ایلا کو اپنا پتہ لکھوا رہی تھی، اس بات سے بالکل انجان کہ اسفند تو نہیں لیکن 25 سال بعد اس کا بیٹا اسے تلاش کرتا ہوا ضرور ایلا تک پہنچے گا۔ سیاہ ہوڈی اور جینز میں ملبوس، جبڑوں کو سختی سے بھینچے، سرخ چہرے کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، وہ اولڈ ہوم کی راہداری کو عبور کرتا ہوا گیٹ سے باہر آ چکا تھا۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ پیچھے سے آتی پکار اس کی ماں کی تھی۔ دل میں ابھرتی ٹیسیں آنکھوں میں مرچی جیسی جلن پیدا کرنے لگی تھیں۔ سفید پتلی پر سرخ دھاریاں اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی غمازی تھی۔ وہ قدم قدم آگے بڑھاتا ہوا یہ جانتا تھا کہ اسفند اس کے پیچھے ہے، لیکن آج وہ ضبط کی آخری سیڑھی سے لڑکھڑا کے گر چکا تھا۔ کتنے ہی پرانے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ وہ دران تھا، درانگ تھا یا پھر باسل، لیکن وہ ایک بیٹا تھا اور وہ عورت اس کی ماں۔ ایسا بیٹا جس کے دل میں محرومیوں کے بہت سے زخم تھے اور کچھ تو اتنے برس گزر جانے کے بعد اب ناسور بن چکے تھے۔ دران رکو، ایسے کہاں جا رہے ہو؟ دران میری بات سنو۔ اسفند کی بگڑی تنفس والی پکار اس کے عقب سے گونج رہی تھی۔ وہ جتنا تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ دران کار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ لوگ یہاں 2 کاروں میں آئے تھے۔ دران کی کار آگے تھی اور اسفند نوین کے ہمراہ اپنی کار میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ ان لوگوں کو یہاں تک پہنچانے ہی آیا تھا، اور اب کنز کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر جہاں دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا وہاں سارے زخم بھی تازہ ہو گئے۔ وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا اور کنز کو تو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ دران، تم کنز سے ملے بنا کیوں آ گئے؟ ماں ہے وہ تمہاری۔ اسفند کی آواز اس کے قریب سے آ رہی تھی۔ گاڑی کے دروازے کو کھولتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ جھکی پلکیں اٹھائیں تو سرخ آنکھیں بھینچے ہوئے لبوں سمیت پل بھر کو چندی ہوئیں۔ اسفند کا پریشان حال عکس گاڑی کے شیشے میں صاف نظر آ رہا تھا، اور ایک یہ شخص تھا جسے وہ اپنے ساتھ رکھ کر خود کو اذیت دیتا تھا۔ اس سے رشتہ عجیب تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کی شخصیت میں وہ الجھ جاتا تھا۔ ہر پل جب اسے یہ احساس جاگتا تھا کہ وہ اسے بڑھ کے گلے لگانے والا ہے تو وہ پلٹ جاتا تھا۔ آخر کو وہ شخص اتنا بزدل کیوں تھا؟ اگر اس کے لیے دل میں محبت تھی تو ظاہر کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ جانتا ہوں میں، وہ میری ماں ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں۔ غراہٹ میں برسوں سے دبی نفرت واضح تھی۔ اس کی بھاری آواز، تنی ہوئی کن پٹی اور منہ سے نکلے الفاظ نے اسفند کا وجود مجسم کر دیا۔ وہ اسفند کی ساکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت سے حساب مانگ رہا تھا۔ دران کو لے کر اسفند کے خدشات سب درست تھے، تو وہ سب جان چکا تھا۔ شک تو یقین میں اسی وقت بدل گیا تھا جب اس نے بتایا تھا کہ وہ جانتا ہے کنز کہاں ہے، اور اب
خاموشی سے اس کے اندر سے پھٹتے لاوے کو دیکھنے کا وقت تھا۔ وہ ایسی ماں جس نے خود سے الگ کیا اور آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ ایسے باپ جس نے چھت تو دی لیکن نہ شفقت دی نہ اپنا نام۔ تم جانتے ہو سب، بہت دور سے آتی دھیمی سرگوشی تھی۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ آپ کو اپنے ساتھ رکھا صرف اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے جو آپ نے مجھے بچپن سے لے کے جوانی تک چھت دے کر کیا۔ وہ دانت پیستا ہوا پھٹ پڑا۔ اسونت کا دھواں دھواں چہرہ اور ندامت سے ڈھلتی آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی تھی۔ وہ جو کنس کی وکالت کرنے کے لیے اس کے پیچھے آیا تھا، اس کے اپنے بارے میں خیالات سن کے وہیں تھم گیا۔ وہ روبی سے نہیں، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے روبی کو نیچا دکھانے کے لیے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ اس کی نفرت میں اسے ساتھ رکھا تھا۔ وہ میری ماں ہے تو ان کے لیے اتنا بہت ہے کہ ان کے علاج سے لے کے ابھی تک ان کا خیال رکھا۔ آپ میرے باپ ہیں تو آپ کو یہاں اپنے ساتھ رکھا ہے، اس سے زیادہ کی مجھ سے توقع مت رکھیں۔ وہ اسفند کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتا زہر آلودہ جملے ادا کر رہا تھا، وہ زہر جو برسوں سے اس کے اندر کڑواہٹ بھرتا رہا۔ بیٹا، کبھی کبھی جو سامنے نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جسے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ نوین کی آواز تھی۔ دوران کے ساتھ اسفند نے بھی چونک کر بائیں طرف دیکھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھا نوین اور اس کے ہتھے تھامے کھڑی کنس اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کنس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور کپ کپاتے ہونٹ وہ اسے سینے سے لگانے کو ترس رہی تھی۔ دوران بیٹا، خود ہی سے سب کچھ سوچ لینے والے لوگ رشتوں کا صرف ایک ہی روپ دیکھ پاتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو بھی دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ آپ کی بیوی اور آپ کے ان بھائی کی گناہ کی نشانی ہوں۔ دوران نے اپنی طرف سے نوین پہ بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ غصہ اور محرومیوں کی کرچیاں اب آنکھوں کو مزید سرخ کر رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، میں سب جانتا ہوں، لیکن آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ کنزی اور اسفی کی ناجائز نہیں جائز اولاد ہو۔ ان دونوں نے شادی کی تھی اور تمہیں ہم تینوں پوری خوشی اور باہمی رضامندی سے اس دنیا میں لائے تھے۔ نوین نے تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ دوران نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نوین اب اسے ساری کہانی سنا رہا تھا اور وہ ہونک بنا کھڑا تھا۔ تو دوران ملک، تم خود پہ کتنا ظلم کرتے رہے، بنا سارا سچ جانے خود کو اذیت دیتے رہے، اللہ کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے خود کو محروم رکھتے رہے۔ نوین نے گہری سانس لے کر ماضی کی اس عجیب و غریب کہانی کا اختتام کیا اور دوران کی طرف دیکھا۔ اور پھر ایک دن قسمت کی ستم ظریفی نے سب الٹ پلٹ دیا۔ تم سمجھ رہے ہو کنس نے تمہیں خود سے الگ کیا ہے، غلط ہے یہ۔ تم سمجھ رہے ہو اسفند نے جان بوجھ کے تمہیں محبت، شفقت اور نام نہیں دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اولڈ ہوم سے باہر آنے تک کنز نوین کو سب بتا چکی تھی، اور اسفند بھی سفر کے دوران اسے دوران کے پاکستان آنے سے لے کر ابھی تک کی مکمل رداد سنا چکا تھا۔ کنز کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی غلطی ضرور ہے، لیکن صرف اتنی کہ وہ نشے کی لت سے باہر نہیں آ سکی۔ نوین جانتا تھا کنز اس وقت کچھ بھی بولنے کی سکت میں نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ دوران تو ابھی بے یقینی سے نوین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جب کنز ویل چیئر کے ہتھے چھوڑ کے آگے بڑھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اور تر ہوتے گالوں سمیت وہ دوران کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سرخ و سفید رنگت والی عمر کی اس دہلیز پر بھی وہ دلکش خاتون اس کی ماں تھی۔ چمکتی آنکھوں اور اس کے دل و دماغ میں دوران کی محبت، وہ ان کو جھٹلا کیسے سکتا تھا، جن کی صرف سوچ ہی نہیں جسم کا رواں رواں دوران کے لیے محبت کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، بہت سزا کاٹ چکی ہوں، اور سزا مت دو۔ بمشکل الفاظ ادا کرتی وہ بے ساختہ دوران کو اپنے سینے سے لگا گئی۔
جو بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کنز اس کو گلے سے لگائے رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، مت دو سزا۔ وہ اس کی ماں تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنی ساری بےتابیاں سنا رہی تھی۔ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی، اس کے لیے کتنا روتی تھی، جبکہ وہ ایک بے جان پتلے کی مانند کھڑا تھا، حیران، بے یقین۔ ابھی یقین آنے میں وقت درکار تھا۔ برسوں سے ممتا کے ترسے دل اور خشک آنکھوں کو نم ہونے کے لیے وقت درکار تھا۔ جب رشتے مخلص ہوں اور دلوں میں بے لوث محبت ہو تو وقت بہت جلد زخموں کو بھر دیتا ہے۔ نوین مسکرا رہا تھا جبکہ اسفند کا دھواں ہوتا چہرہ اور ندامت اس کے کندھے ڈھلکا رہی تھی۔ بھائی، اتنا بڑا دھوکہ! دران نوین بھائی کا بیٹا نہیں ہے تو آپ کیوں اسے ان کا بیٹا بنا کے سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یاور پیشانی پہ ان گنت بل ڈالے وحشت زدہ نگاہوں سے سوال کر رہا تھا۔ نوین اور ریاض کی ادھوری گفتگو نے اسے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ یاور پلیز، میں پہلے ہی بہت بری طرح پھنسا ہوا ہوں، مجھے مزید مت الجھاؤ۔ وقت آنے پہ میں تمہیں باقی کی آدھی حقیقت بھی بتا دوں گا۔ فی الحال تو یہ کہ دران نوین بھائی کا بیٹا نہیں ہے لیکن ان کی بیوی کا بیٹا ہے۔ اسفند کے بے ربط جملے اور الجھی سی بات پر یاور نے جھنجھلا کے کچھ کہنا چاہا تو اسفند نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ وہ بار بار چور نگاہوں سے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ تم پلیز سونی کے ساتھ شادی سے انکار مت کرو، اس سے شادی کر لو، دران کا سارا خرچ میں تمہیں دوں گا۔ تم بس سب سے یہ کہنا کہ یہ تم کر رہے ہو۔ ابھی میں تمہیں اور کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس تم دران کا سب کچھ اپنے قابو میں کر لو۔ روبی پہلے ہی دران کو لے کے بہت مشکوک رہتی ہے، میں نہیں چاہتا میرا اور تمہارا گھر خراب ہو۔ یاور نے آج سے پہلے اسفند کو کبھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد گہری سانس خارج کی اور سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ روشن صبح بیورلی ہلز کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ درانگ ولاز میں کتنے برس کے بعد ایسے جاندار دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ بہت سی آوازوں اور کہکہوں کے جل ترنگ ڈائننگ ہال سے لے کر لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے میز پر آج دران موجود تھا۔ دھلا چہرہ سفید شرٹ میں جچ رہا تھا۔ چمکتے مسکراتے چہروں اور برسوں کے بچھڑے رشتے ایک ہو کر بیٹھے تھے۔ جیسکا کنز کے ساتھ والے نشست پہ بیٹھی تھی، وہ بھی کل رات سے یہاں آ گئی تھی۔ دران کے ساتھ ساتھ اسے بھی اب جا کر ماں ملی تھی۔ کنز نے اپنے دونوں بچوں سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی اور سینے سے لگایا۔ اس وقت نوین، انل، دران اور جویریہ سب ایک ساتھ ناشتے کی میز پہ موجود تھے۔ یہ سارا اہتمام جویریہ کے مرہون منت تھا۔ روزین کے ساتھ مل کے اس نے خود ناشتہ تیار کیا تھا اور اب وہی سب کو ان کے کمروں سے نکال کے لائی تھی۔ بس اب روبی، اسفند، سبرینا اور برہان کا انتظار تھا۔ سرخ میکسی میں ملبوس وہ مسکراتی ہوئی دران کی بغل میں بیٹھی، بار بار اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کے سرشار ہو رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ یوں مسکراتا ہوا اسے بھی پرسکون کر رہا تھا۔ تم روبی ہو نا؟ کنز کی پرجوش آواز پہ سب نے ایک ساتھ مڑ کے پیچھے دیکھا۔ روبی، برہان، سبرینا اور اسفند شرمندہ سے ڈائننگ ہال کے داخلی دروازے میں کھڑے تھے۔ کنز خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور روبی کی طرف بڑھی۔ وہ رات کو جب درانگ ولاس پہنچے تھے تو بہت دیر ہو چکی تھی اور رات کو کنز جیسکا اور دران کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ خوش دلی سے مسکراتی چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ روبی کے سامنے کھڑی تھی، جس کے اترے چہرے سے بے نیاز اس نے پرجوش ہو کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں روبی، تم نے میرے بیٹے کی پرورش کی، اسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنایا۔ کنز انگریزی زبان میں شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے کبھی تم نے میرے چھوٹے سے دران کو کھانا کھلایا ہوگا، اس کو سلایا ہوگا۔ کنز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا اور عقیدت سے لبوں سے لگایا۔ روبی نے سٹ پٹا کے نگاہیں چرائی۔ کتنے ہی منظر نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔ اس نے ان ہاتھوں سے دران کو کھانا تو کبھی نہیں کھلایا تھا،
ہاں البتہ اس کے معصوم گالوں پہ تمانچے ضرور لگائے تھے۔ اس کی ماں جو آج عقیدت سے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی، اگر کہیں اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا سلوک کرتی تھی اس کے چھوٹے سے دران کے ساتھ، تو ہاتھ پکڑ کے اس گھر سے باہر دھکا دے آئے۔ کتنے شفاق ہوتے ہیں ہم لوگ، یتیم بچوں کے ساتھ بنا کسی خوف کے برا سلوک کر جاتے ہیں، اور یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ چاہے اس دنیا میں نہیں لیکن کیا پتہ روز قیامت اللہ ان معصوم بچوں کے والدین سے ہمارا سامنا کروا دے اور وہ ہمارا گریبان تھام کر اپنے جگر گوشوں پہ کیے گئے ظلم کا سوال کرنے لگے۔ روبی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک پل کو لگا کہ اگر یہاں کنز اس کا گریبان تھامی کھڑی ہوتی اور اس پر دران پہ کیے گئے ہر ظلم کا حساب مانگ رہی ہوتی تو کیسا منظر ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ چاہوں بھی تو نہیں اتار سکتی۔ دران آج جس مقام پہ ہے شاید میری تربیت سے کبھی یہاں نہیں پہنچ پاتا۔ کنز شکر گزار لہجے میں اس کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ روبی نے دھواں دھواں چہرہ مزید جھکایا اور پھر ایک دم سے اوپر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دو کنز، جو سب تم سمجھ رہی ہو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اتنے ظرف والی عورت نہیں تھی۔ میں نے بہت دکھ اور تکلیفیں دی ہیں تمہارے بیٹے کو۔ ندامت بھرا لہجہ اور شرمندگی سے ڈھلکتی پلکیں۔ کنز کے مسکراتے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پھر سے روبی کے ہاتھوں کو تھاما۔ ایسے مت کہو روبی، میرے دل میں تمہاری بہت عزت اور مقام ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت سے بڑھ کر اور کون سی عورت عظیم ہو سکتی ہے؟ اسفند، تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ نوین نے متجسس لہجے میں استفسار کیا تو سب کی نگاہ ایک ساتھ کچھ دور رکھے بیگز پر پڑی جو ملازم رکھ کر پلٹ رہے تھے۔ ہاں بھائی، اسفند نے آہستگی سے جواب دیا۔ لہجہ اور چہرہ دونوں ہی ندامت کے بوجھ کے غماز تھے۔ نوین سمیت سب کے چہروں پہ حیرت ابھری۔ برہان اور سبرینا بھی خاموش کھڑے تھے۔ وہ لوگ ان سب کے ساتھ ناشتہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو بیگ باندھے دورانگ ولاس سے جا رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ ہم دونوں سے زیادہ تم دونوں کا حق ہے دران پر۔ ایسے کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہیں بھائی، ہم نے دران کو ہمیشہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میں باپ ہوتے ہوئے بھی اس پر ہوتے ظلم پہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرتا رہا، خود غرض بنا رہا، اپنی بیوی سے ڈرتا رہا۔ اسفند سر جھکائے ندامت سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ دران نے لب بھینچ کے میز کے سہارے کو چھوڑا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ جویریہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جانتا تھا وہ اب کیا کہنا چاہتی ہے۔ کل ساری رات بھی وہ اسے یہی سب سمجھاتی رہی تھی۔ وہ اب جویریہ کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ انل فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ دران کی میرے لیے نفرت بجا ہے۔ اب مزید ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا خاندان مکمل ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہم تینوں کو دیکھ کر اب وہ اپنے کڑوے ماضی کو یاد کرتا رہے۔ سب لوگ ہماتن گوش تھے اور اسفند کی ندامت بھری آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ سب لوگ اب باری باری دران کی طرف دیکھ رہے تھے، جو سپاٹ چہرہ لیے پلکیں گرائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب لبوں سے غائب تھی۔ ہم نے اسے کیا دینا تھا جتنا اس نے ہمیں ان پچھلے 7 سالوں میں دیا؟ میری بیوی اور بیٹے نے تو ابھی تک اس کی زندگی میں صرف پریشانیوں کا اضافہ ہی کیا ہے۔ اسفند نے بات مکمل کی اور پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے رخ موڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، دران کی آواز نے قدم روک دیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے چلتا ہوا اسفند کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ سب کچھ کہہ گیا، اپنے سارے گناہ بھی قبول کر لیے، میری زندگی سے بھی نکلنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے گلے لگا کے بیٹا نہیں کہا۔ اسفند نے ندامت سے جھکا سر چونک کے اوپر اٹھایا۔ دران کے لہجے میں نہ تو نفرت تھی نہ تلخی، ہاں ہلکی سی نمی اور شکوہ ضرور تھا۔ میں تو برسوں سے اس پل کے انتظار میں رہا کہ کب آپ وہ کرنے کی ہمت کریں جو آپ سوچتے ہیں۔
اسفند کے حیران چہرے پہ نگاہیں جمائے کہتا وہ زخمی سا مسکرایا تو اسفند نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ کتنی ہی آنکھیں ایک ساتھ نم ہوئیں اور لب مسکرا اٹھے۔ اسفند آج اپنے برسوں کے پیار کو اس پہ لٹا رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، کبھی اس کا ماتھا۔ سرخ لباس میں ملبوس وہ نم آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتی ہوئی ایک گہری سانس لے گئی۔ یہ تھا وہ دران جسے دیکھنے کے لیے برسوں پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، ایک مکمل اور نارمل انسان۔ کہیں نہیں جا رہے آپ، اور نہ آپ کی فیملی۔ درانگ ولاس صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی گھر ہے، وہ اسفند کے سینے سے لگا کہہ رہا تھا، اور اسفند نم آنکھیں بند کیے جذب کے عالم میں مسکرا اٹھا۔ تاروں سے بھرے آسمان تلے درانگ ولاس کے لان میں دلکش سما تھا۔ 2 تقریبات ایک ساتھ تھیں، نوین اور کنزا کا نکاح ساتھ انل اور جیسکا کی نسبت۔ انل جیسکا سے شادی پاکستان جا کر اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں صرف نسبت طے کی تھی۔ کنز پارکر اسلام قبول کر چکی تھی اور اسلامی نام کنزا رکھا تھا۔ روبی، اسفند، سبرینا، برہان سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے دلوں کی کدورتیں مکمل ختم کر چکے تھے۔ کھلتے مسکراتے چہرے نفرتوں اور حسد سے پاک تھے۔ انل سیاہ سوٹ میں ملبوس بھرپور مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کچھ دور کھڑی جیسکا کو محبت سے دیکھ رہا تھا، جو کسی کو اپنے ہاتھ میں موجود نسبت کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ چاندی رنگ جھلملاتی میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی محبت پاش نگاہوں میں جیسکا کا سراپا نگاہوں میں سموئے مسکرا رہا تھا، جب اچانک کان کے پاس دران کی روبدار آواز ابھری، پتہ ہے نا کون ہے وہ؟ اس کا چہرہ ایسے ہی مسکراتا رہنا چاہیے۔ وہ جو جیسکا کو محبت سے دیکھنے میں مگن تھا سٹ پٹا کے پلٹا۔ دران مسکراہٹ دبائے جویریہ کے ساتھ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ جویریہ بھی لبوں پہ ہاتھ رکھے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں شاید کافی دیر سے اس کے پیچھے کھڑے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ انل جھینپ کے خجل ہوا۔ دران سیاہ کرتے میں ملبوس تھا، وہ نیلی ساڑی میں نفاست سے تیار اس کے ساتھ کھڑی جچ رہی تھی۔ انل نے اپنی کیفیت پہ قابو پا کر مصنوعی سنجیدگی طاری کی اور فوراً جویریہ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس کا چہرہ بھی مسکراتا ہی رہنا چاہیے۔ انل کے ترکی بترکی جواب پر جویریہ کھلکھلا اٹھی، جبکہ دران نے مصنوعی تیوری چڑھائی۔ ٹانگ اوپر ٹانگ رکھنے کے لیے فوراً میری بیوی کو بہن بنا لیا؟ واہ! فوراً نہیں بنایا، میری بلڈنگ میں رہنے والی ہر لڑکی میری بہن ہی تھی، اور جویریہ تو ویسے بھی بہت خاص ہے کیونکہ وہ میرے جگر کی بیوی ہے۔ انل نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھ کا کونا دبایا۔ میں ان ایموشنل ڈائلاگوں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ میرا؟ دران نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے بھویں اچکا کے جویریہ کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کی باتوں سے لطف اٹھاتی ہنس رہی تھی۔ سالہ لگے آپ انل بھائی کے۔ رشتہ ہے یا گالی؟ دران نے ایک آئی برو چڑھائے پوچھا، تو جویریہ کے ساتھ انل بھی بھرپور کہا لگا گیا۔ رشتہ ہی ہے، جویریہ نے بمشکل ہنسی پہ قابو پا کے جواب دیا۔ دران نے لب بھینچ کے مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ ہاں تو انل یوسف جی، بچپن میں تمہیں مار سے بچانے کا یہ واحد نقصان ہوا مجھے کہ تم آج میری بہن کے شوہر اور میں تمہارا سالہ بن گیا۔ رشتہ کوئی بھی ہو، تم میرے دران ہو ہمیشہ سے اور رہو گے۔ کوئی سالے بہنوئی والا ٹپیکل ریلیشن نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تمہاری بہن کے لیے تو ابھی بھی میں پی اے ہی ہوں تمہارا۔ انل کی بات پر تینوں کا ایک جاندار کہا فضا میں گونجا۔ جیسکا بھی مسکراتی ہوئی پاس آ چکی تھی۔ اردو میں بات مت کیا کریں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بھابھی کیا یہ میرے خلاف بات کر رہے تھے؟ جیسکا نے خفگی سے منہ پھلائے جویریہ سے سوال کیا، تو دران اور انل ہنسنے لگے، جبکہ جویریہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے محبت سے جیسکا کو پچکارا۔ سب ایک ساتھ ہنس دیے۔
لان کے پرسکون ماحول میں دران کی آواز میں گونجتی قرآن کی تلاوت کھلتی شام کو فسوں خیز بنا رہی تھی۔ دران آنکھیں بند کیے سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور سامنے کی 2 نشستوں پر کنزا اور جویریہ سلیقے سے اسکارف لیے دھلے شفاف چہروں کے ساتھ بیٹھی اسے غور سے سن رہی تھیں۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ دونوں دران سے قرآن کی تلاوت اور تلفظ کی ادائیگی سیکھ رہی تھیں، اور آج شام بھی دونوں نے دران کو فارغ دیکھ کے قابو میں کر لیا تھا۔ دران نے آیات ختم کرنے کے بعد آنکھیں کھولیں، کنزا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اسی آیات کی تلاوت بہت خوبصورتی سے کی۔ دران نے گردن گھما کے جویریہ کی طرف دیکھا، اس نے گلا صاف کیا اور آیات کی تلاوت شروع کی۔ دران کی پیشانی پہ شکن نمودار ہوئے اور چہرے کے زاویے غصے کے تاثرات میں تبدیل ہو گئے۔ وہ تیسری بار وہی غلطی دہرا رہی تھی، ایک مخصوص لفظ کی ادائیگی پر آ کر ہر بار وہ وہی غلطی کر رہی تھی۔ پھر وہی غلطی، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ مما کی طرح ادا کرو جیسے وہ کر رہی ہیں، دران نے اس دفعہ ڈپٹ کے کہا، تو وہ جو انہماک سے تلاوت کر رہی تھی سہم کے رکی اور پھر روحان سی صورت بنائے اس کی طرف دیکھا جو غصے سے پیشانی پہ بل ڈالے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ دران ڈانٹے مت، کوشش کر تو رہی ہوں۔ خاک کوشش کر رہی ہو، 1 گھنٹہ ہو گیا، تلفظ درست ہو کے نہیں دے رہا۔ دران آرام سے بات کرو۔ کنزا نے دران کی سختی کو دیکھتے ہوئے گھور کے تنبیہ کی۔ جویریہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ مما آپ پڑھ لیں، مجھے ان سے نہیں پڑھنا، میں کل آپ سے پڑھ لوں گی، بھاری ہوتی آواز میں کہہ کے وہ بنا دران کی طرف دیکھے قرآن کو سینے سے لگائے آگے بڑھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ دران یہ غلط ہے بیٹا، پڑھاتے ہوئے غصہ کنٹرول میں رکھا کرو۔ چلو میں بھی جا رہی ہوں، تم مناؤ جا کے اسے۔ کنزا خفگی سے گھورتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ دران نے ایک آنکھ بند کیے چہرے کا زاویہ بدلا۔ مجھے منانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تم بالکل اپنے باپ جیسے لاپرواہ ہو۔ اٹھو اور فوراً جا کے اسے مناؤ۔ کنزا صحیح کہہ رہی تھی، اس نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا تھا، اور اب اسے خود بھی احساس ہو رہا تھا۔ عام طور پہ وہ اس کے یوں ڈانٹ دینے اور کبھی کبھار غصہ کرنے پہ ناراض نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی ہو بھی جاتی تھی۔ آپ بہت ایموشنل کر رہی ہیں۔ اوکے، جا رہا ہوں منانے۔ دران ایک جھٹکے سے کرسی کے بازوؤں پہ وزن ڈالے اپنی جگہ سے اٹھا تو کنزا سر کو تعصف میں ہلاتی مسکرا دی۔ دران جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو وہ جو بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی مخصوص جگہ پہ روحان سی بیٹھی تھی، فوراً غصے سے سائیڈ میں اس سے کتاب اٹھا کے گود میں دھر لی۔ اس کے خفا سے انداز پہ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا چند سیکنڈ میں ہی اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ کچھ پل اس کی مانگ کو گھورتے رہنے کے بعد اس کے سامنے براجمان ہوا اور ہاتھ بڑھا کے اس کی گود میں کھلی کتاب بند کر دی۔ جویریہ نے غصے سے لب بھینچے اور پھر سے کتاب کھول لی۔ دران نے پھر سے بند کی تو اس نے غصے سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا ہے؟ ہے تو بہت پیار، لیکن کیا تم ایسے بات کرو گی مجھ سے؟ آپ چاہے جیسے بھی بات کریں۔ خفا لہجے میں ہلکی سی لغزش ابھری۔ میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں، تمہیں ایسے ہی دران سے پیار ہوا تھا، لیکن تم تو ایسی نہیں تھی۔ دران نے محبت سے اس کے خفا چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کے سیدھا کیا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں چمکتے آنسو، دل محسوس گئے۔ قرآن پڑھتے ہوئے مت ڈانٹا کرے، بڑے ناز سے کہا اور اس کے گال کو چھوتے ہاتھ کو خفگی سے نیچے کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں ڈانٹا کروں گا، اس کی جگہ سزا دے دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ دران شرارت سے کہتا ہوا قریب ہوا تو وہ کندھے پہ ہاتھ رکھے پیچھے کرتی ہوئی مسکرا دی۔ جی نہیں، یہ غلط بات ہے، دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا۔ ڈانٹ نہیں سہ سکتی تو پھر سزا۔ دران نے مبہم سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو وہ پل بھر میں ہی خفگی بھلائے مسکرا دی۔ بس اتنا سا ہی ناراض ہو پاتی تھی وہ۔ درانگ ولاس کے لان میں 4 سالہ حالہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے گھٹنے کے بہتے خون کو دیکھ کے بھل بھل آنسو بہا رہی تھی۔
وہ سائیکل سے نیچے گر کے گھٹنے پہ چوٹ لگوا چکی تھی۔ قریب بیٹھی جویریہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ 6 سالہ حدید دران کے قریب کھڑا تھا اور سوئمنگ پول کے پاس دران لیپ ٹاپ پہ کام میں مصروف تھا۔ حالہ بیٹے، بہت معمولی چوٹ ہے، روتے نہیں ہیں، بہادر بنو۔ روتے تو لڑکے نہیں ہیں ماما، لڑکیاں تو ہر بات پہ روتی ہیں، اسی لیے لڑکے بہادر ہوتے ہیں، یہ بہادر نہیں بن سکتی۔ پاس کھڑے حدید کی بات پہ جویریہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، ماتھے پہ بل ڈالے سوال کیا، آپ کو کس نے یہ بات سکھائی بیٹے؟ اسفند دادا نے، نوین دادا، سب یہی کہتے ہیں، لڑکے نہیں روتے، وہ بہادر ہوتے ہیں، صرف لڑکیاں روتی ہیں۔ غلط، بالکل غلط۔ لڑکے بھی روتے ہیں، ان کو بھی رونا آ سکتا ہے۔ لڑکوں کی بہادری نہ رونے میں نہیں بلکہ کسی کو نہ رلانے میں ہے۔ کسی کمزور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، جیسے کہ کسی بھی لڑکی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے کبھی آنسو نہیں آئے، یہ اصل بہادری ہے۔ جویریہ نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تو حدید نے الجھ کے انگلی گال پہ رکھی، ماما، سب سے بہادر تو میرے بابا ہیں، کیا وہ روئے ہیں کبھی؟ ہاں، بابا بھی روئے تھے۔ کب ماما؟ جب ان کی وجہ سے ماما کی آنکھ میں آنسو آئے تھے۔ وہ محبت سے سمجھاتے ہوئے مسکرا دی، جبکہ حدید چمکتی آنکھوں کے ساتھ سر کو اسبات میں ہلا گیا۔ اس کے لیے بہادری اب نہ رونے میں نہیں، نہ رلانے میں تھی۔ اس کے موبائل کی گھنٹی پہ وہ فون کان سے لگاتی اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ حدید اب اپنی بہن کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ہیلو، فون کان سے لگائے وہ ایک طرف ہوئی۔ نمبر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ فون کہاں سے آیا ہے۔ مسز باسل، اگلے مشن کے لیے باسل نے آپ کو ساتھ لانے سے منع کر دیا ہے۔ فون میں سے بھاری آواز ابھری۔ جویریہ نے آنکھوں کو سکیڑ کے دور لیپ ٹاپ پہ کام کرتے دران کی طرف دیکھا اور پھر مسکرائی۔ چلیں، پھر ان سے ملاقات مشن پہ ہی ہوگی۔